لگ بھگ 1 صدی پہلے کی بات ہے، یورپی ملک ہنگری میں 50 خواتین کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع ہوا۔ الزام تھا کہ انہوں نے ملک کے ایک دور دراز قصبے میں رہنے والے زیادہ تر مردوں کو زہر دے کر قتل کیا تھا۔ مقدمے کے دوران ایک نام بار بار سامنے آیا: زوزانا فوزکس۔ فوزکس کون تھیں اور قتل جیسی ان سنگین وارداتوں میں ان کا کیا کردار تھا اور قتل کے محرکات کیا تھے؟ بی بی سی منڈو کی یہ رپورٹ آج بی بی سی ریڈز کا موضوع ہے۔ میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ یہ سنسنی خیز خبر امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے 14 دسمبر 1929 کو شائع کی تھی۔ اخبار کے مطابق 1911 سے 1929 کے درمیان دارالحکومت بوداپیسٹ سے تقریباً 130 کلومیٹر جنوب میں واقع ناگریو نامی قصبے کی کئی خواتین نے 50 سے زیادہ مردوں کو سنکھیا یعنی آرسینک ملا محلول پلا کر قتل کیا تھا۔ زوزانا فوزکس علاقے کی واحد دائی تھیں اور چونکہ علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اس لیے وہ لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتی تھیں۔ تو پھر ان وارداتوں سے ان کا کیا تعلق؟ اس قصبے کی ایک رہائشی ماریا گونیا نے بی بی سی کے ایک دستاویزی پروگرام میں بتایا تھا کہ فوزکس کو زہر سے قتل کے اس مقدمے کا مرکزی ملزم اس بنیاد پر قرار دیا گیا تھا کہ گاؤں کی خواتین اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں ان سے کھل کر بات کرتی تھیں۔ گونیا کے بقول فوزکس نے خواتین کو پیشکش کی تھی کہ اگر انہیں اپنے شوہروں یا دوسرے مردوں سے کوئی پریشانی ہے تو ان کے پاس اس کا ایک آسان حل ہے۔ اگرچہ فوزکس کو اجتماعی قتل کی مرکزی ملزم ٹھہرایا گیا، لیکن مقدمے کی دستاویزات میں گاؤں کی خواتین کے بیانات سے مردوں کی بدسلوکی، ریپ اور تشدد کی تفصیلات بھی سامنے آئیں۔ پولیس رپورٹس کے مطابق ابتدائی قتل 1911 میں ہوئے تھے۔ یہ وہ سال تھا جب فوزکس ناگریو کے قصبے میں آ کر آباد ہوئی تھیں۔ قتل کے یہ واقعات کئی برس تک حکام کی نظروں سے اوجھل رہے۔ پولیس نے 1929 میں تحقیقات کا آغاز کیا، وہ بھی اس لیے کہ مقامی قبرستان میں جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ گونیا اور مقدمے کی شہادتوں کے مطابق فوزکس 2 وجوہات کی بنا پر توجہ کا مرکز بنی۔ پہلی یہ کہ دائی ہونے کے ساتھ انہیں دواؤں اور علاج کے نسخوں کا بھی علم تھا۔ ان کے بعض نسخوں میں کیمیائی اجزاء بھی شامل ہوتے تھے۔ گونیا کے بقول ناگریو میں نہ کوئی پادری تھا اور نہ ہی ڈاکٹر، اس لیے ان کے علم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ دوسرے یہ کہ وہ اکیلی رہتی تھیں۔ وہ گھروں میں مردوں کے اپنی بیویوں کو مارنے، پیٹنے، ریپ اور دوسری عورتوں سے تعلقات جیسے کئی واقعات کی گواہ تھیں۔ چنانچہ فوزکس نے ایک ایسا کام شروع کیا جو اس زمانے میں ممنوع تھا۔ انہوں نے اسقاط حمل یعنی ابارشن میں مدد دینا شروع کر دی۔ اس پر انہیں عدالت میں بھی پیش کیا گیا، لیکن کبھی سزا نہیں ہوئی۔ گونیا کے مطابق اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت زیادہ تر شادیاں گھر والوں کی مرضی سے طے ہوتی تھیں۔ بہت سی کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ان سے کہیں بڑے مردوں سے کر دی جاتی تھیں۔ طلاق ناممکن تھی، چاہے کسی عورت کو حد درجے ظلم و ستم اور استحصال ہی کا سامنا کیوں نہ ہو۔ پھر ان طے شدہ شادیوں کے ساتھ معاہدے بھی ہوتے تھے جن میں زمینیں، وراثت اور قانونی ذمہ داریاں شامل ہوتی تھیں۔ گونیا نے بی بی سی کو بتایا کہ فوزکس نے عورتوں کو یقین دلانا شروع کیا کہ وہ ان کے مسائل حل کر سکتی ہیں۔ زہر دینے کا پہلا واقعہ ان کی آمد کے ساتھ ہی سن 1911 میں پیش آیا۔ اگلے برسوں میں پہلی عالمی جنگ کے دوران اور آسٹریا ہنگری کی سلطنت ٹوٹنے کے ساتھ ان میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور کئی مرد قتل ہوئے۔ ان 18 برسوں میں 45 سے 50 مرد ہلاک ہوئے۔ یہ مرنے والے کسی کے شوہر تھے تو کسی کے والد۔ لوگوں نے ناگریو کو قاتلوں کا شہر کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تفصیلات پولیس کی توجہ کا باعث بنی۔ 1929 کے آغاز میں قبروں سے باقیات نکال کر ان کا معائنہ کیا گیا تاکہ موت کا سبب معلوم کیا جائے۔ تمام مردوں کی باقیات میں سنکھیا یا آرسینک پایا گیا۔ فوزکس گاؤں میں عام سی ایک منزلہ عمارت میں رہتی تھیں جس کا دروازہ سڑک کی جانب کھلتا تھا۔ اسی گھر میں انہوں نے کئی زہریلے مرکبات تیار کیے جو ان افراد کے قتل میں استعمال ہوئے۔ 19 جولائی سن 1929 کو بلاخر پولیس نے ان کے گھر کا رخ کیا۔
جب انہوں نے سپاہیوں کو قریب آتا دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پولیس جب تک ان کے گھر پہنچتی وہ مر چکی تھی۔ انہوں نے اپنا تیار کردہ زہر پی لیا تھا۔ لیکن یہ دائی واحد مجرم نہیں تھی۔ اسی برس قریبی قصبے شلنوک میں 26 خواتین کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ 8 کو سزائے موت اور باقی کو قید کی مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ بہت کم عورتوں نے اقبال جرم کیا تھا، اس لیے قتل کے محرکات کبھی پوری طرح واضح نہ ہو سکے۔ عدالتی ریکارڈ کی بنیاد پر ڈاکٹر اور مورخ جیزا چیا کہتے ہیں کہ محرکات کے بارے میں کئی نظریات ہیں، جیسا کہ غربت، لالچ اور اکتاہٹ۔ ان کے بقول بعض اطلاعات کے مطابق کئی عورتوں کے جنہیں مردوں کے محاذ پر ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں مزدوری کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، روسی جنگی قیدیوں سے تعلقات بن گئے تھے، اور جب ان کے شوہر واپس آئے تو ان عورتوں کو اپنی آزادی کے اچانک چھن جانے کا احساس ہوا اور ایک کے بعد ایک یہ اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1950 کی دہائی میں مورخ فرینڈ گیوگریف کمیونسٹ حکومت کے دور میں اپنی قید کے دوران گاؤں کے ایک عمر رسیدہ کسان سے ملے، جن کا دعویٰ تھا کہ ناگریو کی عورتیں زمانہ قدیم سے ہی اپنے مردوں کو قتل کرتی آ رہی تھیں۔ یہ واقعات صرف ناگریو تک محدود نہیں تھے۔ قریبی بستی ٹیساکوٹ کے قبرستان میں بھی بعض مردوں کی باقیات میں آرسینک کا زہر پایا گیا تھا، مگر وہاں کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ بعض اندازوں کے مطابق اس علاقے میں آرسینک سے مرنے والوں کی تعداد 300 تک تھی۔ گونیا کے بقول ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد بیویوں کے ساتھ شوہروں کے رویے میں نمایاں بہتری نظر آئی تھی۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔